IMF کے فائدہ میں ہوتے رہیں گے. ہم اس قسم کا پاکستان کا معاشی خود مختاری پہ حملہ برداشت نہیں کر سکتے ہیں، اور ہم ہر فورم پہ اور ہر موقع پہ اس آرڈیننس کو اسٹیٹ بینک پہ اس کا خود مختاری ختم کرنے کا جو آرڈیننس ہے، پارلیمان اور جوڈیشری سے جواب دے ان سے نہیں ہوں گے. اس آرڈیننس کا مخالفت کرتے رہیں گے. ہم اس PTIMF ڈیل کو اس کا بھی مخالفت کرتے رہیں گے، جس کی وجہ سے پاکستان کی آج جو معاشی ترقی ہے وہ رکی ہوئی ہے، نہ صرف رکی ہوئی ہے مگر نیگیٹو میں ہے. اور ہمارا اکنامک گروتھ ریٹ افغانستان جیسا جنگ زدہ ممالک، بنگلہ دیش جیسا ملک سے بھی پیچھے ہے. اگر ہم آگے ہیں تو ہم اپنا مہنگائی کی شرح میں آگے. یہ حیران کن بات ہے کہ پاکستان جیسا ملک جہاں اتنے زیادہ پوٹینشل ہے، ہم معاشی طور پہ افغانستان کے بھی مقابلہ نہیں کر سکتے. پاکستان جیسا ملک بھی اپنا مہنگائی پہ قابو نہیں کر پاتے جیسے افغانستان نے قابو کر لیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کی تاریخ میں ایسا کبھی نہیں ہوا ہے. ہمارا معیشت، چاہے وہ ایوب کا دور ہو، چاہے وہ بھٹو شہید کا دور ہو، یا شہید محترمہ بینظیر بھٹو میاں صاحب کا دور ہو، یا پرویز مشرف کا دور ہو، ہم نے کبھی اتنا مشکلات کا سامنا نہیں کیا. Today every single Pakistani is in debt to the tune of 175,000 rupees. ہر پاکستانی پہ یہ قرض ہے، اور یہ صرف اور صرف عمران خان کی PTIMF کی وجہ سے. یہ ان کی معیشت پہ کارکردگی آپ کے سامنے. ان کا فارن پالیسی پہ پروگریس کیا ہے؟ دیا جاتا. وہ ہمارا ہر نیبر سے اپنے تعلقات میں خرابیاں پیدا کیے ہیں. ہمارا جو CPEC کا منصوبہ ہے اور تھا، جو عوام کے لیے معاشی انقلاب لے کر آنا تھا، اس کو بھی بیک برنر پہ ڈالا ہے. اور آپ مجھے بتائیں، کیا کبھی پاکستان کی تاریخ میں کشمیر پہ بھارت اور پاکستان کے تعلقات پہ اتنا متنازع اور کنفیوزڈ وزیر اعظم رہا ہے کہ جب بھارت کشمیر میں تاریخی حملہ کرتا ہے، جب بھارت کشمیر پہ کشمیر کا سٹیٹس تبدیل کر دیتا ہے، وہاں کے مسلمانوں کو اقلیت میں تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور آپ کا پاکستان کا وزیر اعظم نیشنل اسمبلی پہ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ میں کیا کروں. اب 3 سال گزر چکے ہیں، آج تک کسی ایک پاکستانی کو نہیں پتا کہ اس منافق وزیر اعظم کا پالیسی کیا ہے. کبھی وہ اپنے آپ کو کشمیر کا سفیر کے طور پہ پیش کرتا ہے، تو کبھی وہ کلبھوشن یادو کے وکیل بننے کی کوشش کر رہا ہے. آرڈیننس کے تھرو کلبھوشن یادو کو NRO دینے کی کوشش کرتا ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ کے کہتا ہے کہ میں اس کو وکیل بنتا ہوں. تبھی وہ اپنا وزیر اعظم، پاکستان کا وزیر اعظم بھی ہے اور کامرس منسٹر بھی ہے. تو ویری ریسنٹلی وہ وزیر اعظم کامرس منسٹر عمران خان کہتا ہے کہ بھارت کے ساتھ ہمارا ٹریڈ کو بحال کرنا چاہیے. وہ ECC کے تھرو یہ پالیسی آگے کیبنٹ کو بھیجتے ہیں. تو وزیر اعظم کامرس منسٹر عمران خان کہتا ہے کہ بھارت سے ہمارا ٹریڈ بحال کرے، مگر کیبنٹ میٹنگ میں وزیر اعظم عمران خان کہتا ہے کہ ایسے کیسے ہم کر سکتے ہیں. یہ کس قسم کا کنفیوژن ہے؟ یہ کس قسم کا فورن پالیسی ہے جہاں آپ کو ایک ہاتھ کو نہیں پتا کہ دوسرا ہاتھ کیا کر رہا ہے؟ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا تھا کہ وہ اپنا نیند میں بھی کشمیر پہ غلطی نہیں کر سکتا. اس نے 3 سال میں ہر دفعہ غلطی کیا. جب لڑنا تھا تب بھی غلطی کیا. اب بھی اس صورتحال میں، اس کنفیوژن میں وہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے. وہ فیصلہ نہیں کر سکتا ہے کہ کیا اکنامک تعلقات کو آگے بڑھنا ہے یا نہیں. اس کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کا انڈیویجول کیپیسٹی میں اس کا اتھارٹی نہیں ہے کہ یہ خود یہ فیصلہ لے.
یہ فیصلے پاکستان کا پارلیمان کا فیصلے ہیں، لیکن چاہے وہ کشمیر کا سب سے بڑا حملہ کے بعد ہو یا آج ہو، آج تک عمران خان صاحب نے کسی ایک دوسرے جماعت سے بات نہیں کی، پارلیمان کو استعمال ہی نہیں کرنے کی کوشش کیا کہ ہم اس فورم پہ جس نے پاکستان کے سارے فیصلے کرنے ہیں، ہم پاکستان کے پارلیمان کے تھرو یہ فیصلہ کریں کہ بھارت کے ساتھ ہم کیسے اپنے فورن پالیسی کا جدوجہد لڑیں گے۔ آپ خود یہاں خیرپور میں بیٹھ کے اس حکومت کا کنفیوژن کا نقصان بھگت رہے ہیں۔ مختلف علاقوں کے لیے مختلف پالیسیز ہوتا ہے۔ بھارت سے جنگ لڑنا ہے تو خیرپور کے ڈیٹ فارمرز نے یہ جنگ لڑنا ہے، اور نقصان ہو تو خیرپور کے ڈیٹس کے ہو، مگر کئی اور اس قسم کے سخت فیصلے نہیں لیے جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پورا پاکستان کے لیے ایک پالیسی ہونا چاہیے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چاہے وہ معاشی پالیسی ہو، چاہے وہ فورن پالیسی ہو، وزیر اعظم میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونا چاہیے، اور یہ فیصلے پارلیمان میں ہونا چاہیے۔ مگر افسوس کے ساتھ اس وزیر اعظم کو جو ہم پہ مسلط کیا گیا ہے، اس میں وہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ہمارا معیشت چلائے، ہمارا فورن پالیسی چلائے، ہمارا ملک چلائے، لیکن اس کی یہ خود خوش قسمتی ہے کہ جب وہ اتنا کمزور وکٹ پہ آ چکا تھا، جب وہ نیشنل اسمبلی میں ایکسپوز ہو چکا تھا، اس کا میجورٹی ایکسپوز ہو چکا تھا کہ میجورٹی ہے ہی نہیں، ہل گیا تھا پورا کا پورا حکومت، ان کا الٹی گنتی شروع ہو چکا تھا۔ آپ اسی دن فیصلہ کرتے کہ پنجاب میں نو کانفیڈنس آ رہے ہیں، اور اس کے بعد نیشنل اسمبلی میں نو کانفیڈنس آ رہا ہے، تو عمران خان گیا، کٹ پتلی نظام گیا، بزدار گیا، پورا کا پورا سیٹ اپ واز گوئنگ پیکنگ۔ مگر افسوس کے ساتھ کہ اب سینٹ الیکشن سے لے کے آج پارٹی حکومت کا اپوزیشن کر رہی ہے، صرف پاکستان پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کٹ پتلی سرکار کا مخالفت کر رہی ہے، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ وفاق میں ہو۔ باقی جو ہمارے اپوزیشن کے دوست ہیں وہ تو اپوزیشن سے اپوزیشن ہی کر رہے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو فائدہ ہے وہ صرف اور صرف عمران خان کو ہو رہا ہے، اور یہ اپوزیشن کا ناکامی ہے کہ ہم اب تک قوم کے سامنے عمران خان کا یہ کوشش، ہمارا اسٹیٹ بینک کا خود مختاری چھیننا، اس کو ہم نے ایکسپوز کر سکے۔ عمران خان کا منافقت جہاں تک کشمیر کی پالیسی ہے وہ ایکسپوز نہیں ہو سکا، وہ اس لیے کہ ہمیں سب اپنا آپس کے چھوٹے موٹے ایشوز کو سائڈ پہ رکھ کے حکومت کو فوکس میں رکھنا چاہیے اور حکومت کا مخالفت کرنا چاہیے۔ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کا پہلے دن سے کوشش تھا، اور میں اسی کوشش میں لگا رہوں گا کہ ہم پورا اپوزیشن کا فوکس اس نالائق نااہل کٹ پتلی حکومت پہ دے۔ اس حکومت کی وجہ سے پورا پاکستان پریشان ہے، اس حکومت کے معاشی پالیسیز کی وجہ سے ہر پاکستانی آج مشکل میں ہے، اور اگر ہم ان کے مسائل حل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے تو نقصان ہی نقصان ہوگا۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔ جی شاہد صاحب، اور یہ فرمائیے کہ ایک بات یہ آ رہی ہے کہ میڈیم کا جو اتحاد ہے اس کے لیے پیپلز پارٹی کی قیادت نے اب مریم نواز کے جو ہنگامہ خیز بیانات ہیں اس سے ہٹ کر حمزہ شہباز سے رابطے کا فیصلہ کیا ہے، شہباز شریف سے رابطے کا فیصلہ کیا، ایسا کچھ ہے؟ دیکھو، ایک تو میں ایبسلیوٹلی کلیئرفائی کرنا چاہوں گا کہ مسلم لیگ نون کا جو قیادت ہے اور کون ہوگا کیا ہے وہ پورا ان کا فیصلہ ہے، اور جو بھی وہ نامزد کریں گے ہم ان سے بات کریں گے، چاہے وہ مریم شریف صاحبہ ہو، چاہے وہ حمزہ شہباز ہو، چاہے وہ شہباز شریف ہو، چاہے وہ میاں صاحب خود ہو، وہ ان کا اپنا جماعت کا اپنا فیصلہ ہے، اور اس بات میں کوئی حقیقت نہیں ہے کہ ہم کسی لڑائی میں پڑنا چاہتے ہیں۔ بالکل یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف صاحب نیشنل اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے، حمزہ شہباز صاحب پنجاب اسمبلی میں قائد حزب اختلاف ہے، کافی دیر سے وہ جیل میں رہے ہیں۔ ہمیں ضرور پارلیمانی پالیٹکس کرتے ہوئے
कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ के साथ राब्ता